ويسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ نبی اولاد نبی پر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. یعنی یہ زمین والے حقیقت میں مقام مصطفیٰ کو پہچان نہیں سکتے. مقام مصطفیٰ کی بلندی کے چرچے تو عرش اعظم پر کیے جاتے ہیں. رب عرش نے عرش اعظم پر مصطفیٰ کو بلا کے عظمت و مقام مصطفیٰ مخلوق کو دکھایا, یہی بتایا عرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. ہم اپنے نبی سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. انسان نہیں کوئی انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی حدیث قدسی کا اظہار ہوتا ہے, حدیث قدسی سے بیان ہوتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, رب ذوالجلال فرماتا ہے, خلقت الخلق لأعرفهم کرامتك ومنزلتك عندي لولاك لما خلقت الدنیا. امام سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں, یہ حدیث کے رجال صحیح ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے اے حبیب یہ ساری دنیا کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ آپ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے دکھایا جائے. جب مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی, مصطفیٰ جان رحمت جب دنیا میں تشریف لائے, آج یہ نئے جھنڈے لے کر کے ہم نہیں نکلے ہیں. 1501 سال پہلے بھی جھنڈے نکالے گئے تھے. فرق اتنا ہے کہ آج غلامان مصطفیٰ جھنڈے لیے ہوئے ہیں, اس دن سید الملائکہ جھنڈے لیے ہوئے. مواہب لدنیا میں بیان ہوتا ہے, مدارج النبوت میں بیان ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے, جبریل امین سدرہ کے مکین, یہ وہ ملائکہ کے سردار ہیں جنہوں نے آدم علیہ السلام کو بھی دیکھا, آدم علیہ السلام کی پیدائش کو بھی دیکھا, شیس علیہ السلام کو دیکھا, ان کی پیدائش کو بھی دیکھا, ادریس و ابراہیم و یعقوب و اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کو بھی دیکھا, ان کی پیدائش کو بھی دیکھا, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا, ان کی پیدائش کو بھی دیکھا. مگر بات یہ ہے کہ ہر نبی آتے رہے, مگر جھنڈے جس نبی کے آنے پر پیدا ہوئے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات. سدرہ کے مکین نے 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر کے آئے. کتنے ہزار فرشتوں کی؟ 70,000 فرشتوں کی جماعت تھی. 3 جھنڈے لے کر کے آئے. ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا,
ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا، ایک جھنڈا کعبۃ اللہ پر لگایا اور بتا دیا کہ جھنڈے والے لواء الحمد والے نبی کی آمد ہو گئی ہے، صاحب مقام محمود کی آمد ہوئی ہے، وہ جن کے ہاتھوں میں دنیا میں بھی جھنڈا فتح کر رہا اور حشر میں بھی سرداری کا جھنڈا عطا فرمایا جائے گا۔ آج یہ جھنڈوں سے محبت اہل ایمان کی آج کی نہیں ہے، مگر یہی جھنڈے لوگوں کی نگاہوں میں چبھ جاتے ہیں، چبھتے ضرور ہیں ان کی نگاہوں میں جن کی نگاہوں میں اسلام کی عظمت نہیں ہے، مگر جن کی نگاہوں میں اسلام کی عظمت ہے ان کی نگاہوں میں جھنڈے کی عظمت یہ رہی جان کا نذرانہ دیتے رہے، مصطفیٰ کے نام کے جھنڈے کی حفاظت کرتے رہے۔ جھنڈے کی حفاظت کا ثبوت سنو، بہت سارے لوگوں کو کھجلی ہو جاتی ہے، بولتے بخاری شریف بخاری شریف بخاری شریف۔ ارے عشق میں ڈوبو تو بخاری بھی سمجھ میں آتا ہے، اگر عشق نہیں تو قرآن بھی تمہیں ہدایت پر نہ لائے۔ عشق مصطفیٰ میں ڈوبو تو ہدایت پر آ جاؤ۔ نان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدن و جعفرن و ابن رواحہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ الرایۃ زیدا فشہدا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ موتا کے موقع پر صحابہ کرام کے ایک ٹکڑی کو ایک جماعت کو آگے بھیجے ہوئے ہیں، وہ اپنے دشمنوں سے جھنڈے کی حفاظت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت ابن رواحہ، یہ تین صحابہ کا نام لے کر کے رسول اللہ نے فرمایا۔ صحابہ اور رسول اللہ کے درمیان میں میلوں میل کا فاصلہ تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کو پیٹھ کے پیچھے کچھ نہیں نظر آتا۔ سرکار کی شان تو یہ ہے کہ وہ ایسے ہی سامنے جیسے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیٹھ کے پیچھے دیکھتے ہیں، جیسے دن کے اجالے میں دیکھتے ہیں ویسے رات کے اندھیرے میں دیکھتے ہیں۔ ارے آنکھ کھلی ہو یا بند ہو وہ ایسے دیکھتے ہیں کہ کائنات ان کے قدموں میں رائی کا دانہ نظر آتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر تشریف فرما ہے، میلوں میل دور دشمنوں سے برسرے پیکار آپ کے غلاموں نے جھنڈے کی حفاظت کیسے کی؟ سرکار فرماتے ہیں حضرت زید نے جھنڈا اٹھایا۔ آج بھی ہم لوگوں نے جھنڈا اٹھایا ہے، اٹھائے کہ نہیں اٹھائے؟ یہ جھنڈا کیا ہے؟ اسلام کا جھنڈا ہے اور اسلام کی علامت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، پاکیزہ دل والے لوگ ہوتے ہیں۔ اب اس کا مفہوم مخالف سمجھو، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم نہیں کرتے وہ خبیث دل والے ہوتے ہیں، بد کردار لوگ ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم جھنڈے کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، کل بھی جان دینے تیار تھے، آج بھی جان دینے تیار ہیں۔ ہم کو معلوم ہے جانا تو ہے مگر جانا وہ جو مصطفیٰ پہ قربان ہو جائے۔ سرکار فرماتے ہیں حضرت زید شہید ہو گئے، اب جھنڈا کس نے سنبھالا؟ حضرت جعفر نے جھنڈا سنبھالا، پھر حضرت جعفر کو شہید کیا گیا تو رسول اللہ فرماتے ہیں جعفر بھی شہید ہو گئے۔ اب جھنڈا کس نے سنبھالا؟ حضرت ابن رواحہ نے سنبھالا، پھر ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر سرکار نے فرمایا ثم اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، فرماتے ہیں کہ پھر جھنڈے کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے سنبھال لیا۔ فتح اللہ علیہ، یہاں تک کہ اللہ نے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ یہ جھنڈا ہماری جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یاد رکھنا جھنڈے کی تعظیم کرو گے تو وہاں بھی کل قیامت میں جھنڈے کا سایہ ملے گا، اگر یہاں جھنڈے کی تعظیم نہیں کرو گے تو وہاں بھی شیطان کے سائے میں جیو گے، یہاں بھی شیطان کے سائے میں جی رہے ہو اور وہاں بھی شیطان کے سائے میں جیو گے۔ ارے جھنڈے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ سونے کا لکھا ہوا جھنڈا ہو، جھنڈے کی
وہ جھنڈا کے اوپر کچھ اور بڑے بڑے چیزیں لکھی گئی ہو، بس اتنا کافی ہے کہ وہ اسلام کا مسلمان کا جھنڈا ہے، یہی ہماری پہچان ہے۔ لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں؟ لیکن جبریل امین کی سنت ہے، محقق الاسلام ہندوستان میں جن کو خدمت حدیث کے لیے رسول اللہ نے منتخب فرما کر کے بھیجا، جن کو جاگتے میں خواب میں کئی مرتبہ رسول اللہ نے دیدار عطا فرمایا، حدیثوں میں ہندوستان کے محدثین میں جن کو امیر المومنین کہا جاتا ہے، محقق الاسلام جنہیں کہا جاتا ہے، وہ شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے مدارج النبوت، اس میں روایت ملتی ہے، آپ فرماتے ہیں جبریل امین 3 جھنڈے لے کر کے آئے اور ساتھ میں کتنے لوگ تھے؟ 70,000 فرشتے تھے۔ ایک جھنڈا بیت المقدس پر نصب فرمایا، ایک جھنڈا کعبۃ اللہ کے چھت پر نصب فرمایا، ایک جھنڈا بی بی آمنہ کے گھر میں لگایا۔ اور آج لوگوں کو پریشانی آ جاتی ہے، جھنڈے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ جھنڈا کیوں ہمارے گھروں پر؟ ہم اپنے گھر پر لگا رہے ہیں، تمہیں کیا تکلیف؟ یہ ہماری خواہش ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ تم چھپ چھپ کر کے گھٹ گھٹ کر کے جیتے ہو، عاشق ہمیشہ زندگی شیر کی جیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، اے لوگوں سنو، میری شان جب بھی بیان کرنا ہو تو میرے انداز میں بیان کرنا۔ ہم کیا جانیں گے شان مصطفیٰ، ہم کیا بیان کر سکیں گے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں، سکھاتے ہیں امتیوں کو شان مصطفیٰ کی ایسے بیان کی جاتی ہے۔ اب لوگ بولتے ہیں کہ حدیث میں ہونا، حدیث تم پہلے حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، کون سے مقام پر کس درجے کی حدیث کو قبول کیا جاتا ہے، یہ ضابطہ سمجھنا پڑے گا۔ جیسے دوائیاں میڈیسن ہزاروں ہوتی ہیں اور کب کون سی میڈیسن کو کس بیماری میں کس وقت پر کتنا ڈوز دیا جاتا ہے یہ ڈاکٹر کو معلوم ہے، ایسے ہی حدیثیں ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، مگر معلوم کس کو ہوتا ہے؟ جس کے دل کو خدا محبت مصطفیٰ سے روشن کرے۔ جو پیشوا ہے، جو آدمی چھپ چھپ کر کے گھٹ گھٹ کر کے تانے مار کر کے رو رہا ہے، ابلیس فرشتوں کو بھی پڑھا رہا تھا علم والا ہونا کمال نہیں ہے، عاشق انبیاء ہونا کمال ہے۔ ابلیس فرشتوں کو بھی پڑھاتا تھا، مگر اب کہاں ہے؟ جہنم میں ڈلنے والا ہے۔ بڑا علم کا نام آ جانے سے علم والا نہیں ہوتا، علم والا وہی ہے جسے خدا علم والا بناتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ روایت ہے، سنن نسائی شریف کی حدیث ہے، حدیث کی 6 مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ کتنی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے؟ 6 مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب ہے سنن النسائی۔ اس میں کیا ہے؟ بابو کیف یستحلف الحاکم، باب آ گیا ہے حاکم بادشاہ کیسے لوگوں سے قسم لے سکتا ہے، کیا قاعدہ ہے، کیا ضابطہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر کچھ صحابہ جلوہ فرما تھے، اور جلوہ فرما ہو کر کے کیا کر رہے تھے؟ مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کر رہے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کی شان و عظمت کا بیان کر رہے تھے۔ آج ہم جیسے جمع ہو کر کے شان مصطفیٰ سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، ویسے ہی صحابہ وہاں جمع ہوئے تھے۔ حضرت امیر معاویہ باہر نکل کر کے پوچھتے ہیں خدا کی قسم ہے بتاؤ یہاں تم لوگ کیوں جمع ہوئے ہو؟ وہ لوگ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم یہاں رسول اللہ کا ذکر کرنے جمع ہوئے ہیں۔ زمانے میں بھی دیکھا، سرکار بھی اپنے گھر میں جلوہ فرما ہے، صحابہ ان کے گھر کے سامنے بیٹھے سب باندھے ذکر مصطفیٰ کیسے کرتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں آدم وہ ہوا صفی اللہ، حضرت آدم کی کیا شان ہے، اللہ نے انہیں صفی اللہ
خدا بنایا. ایک صحابی کہتے ہیں نوح نبی اللہ, ایک صحابی کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ, ایک صحابی کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ. سارے صحابہ انبیاء کی شان بیان کر رہے ہیں. سید الانبیاء جلوہ فرما ہوتے ہیں. سرکار پوچھتے ہیں اللہ ما اجلسکم, فرماتے خدا کی قسم اٹھا کے بتاؤ کیوں یہاں جمع ہوئے ہو؟ صحابہ کہتے جلسنا نحمد اللہ ونشکرہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول, ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ خدا کی حمد بیان کرے, خدا کی تعریف بیان کرے, اور جمع اس لیے ہوئے ہیں خدا کا شکر بجا لائیں. کس بات پر حمد بیان ہونا ہے, کس بات پر شکر بجا لانا ہے؟ جواب فرماتے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے آپ کو ہمیں بطور انعام عطا فرمایا. رسول اللہ کا پیدا ہونا ہمارے لیے انعام ہے کہ نہیں ہے؟ خدا کی قسم انعام ہے, اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے. رسول اللہ کی آمد, رسول اللہ کے بھیجے جانے پر صحابہ اللہ کا شکر و حمد بیان کرنے, ذکر مصطفیٰ بیان کرنے رسول اللہ کے گھر کے سامنے جلوہ فرما. اب بولے میں اس کے بعد کب ہوا تو بھائی حضرت امیر معاویہ کے گھر کے سامنے بھی جلوہ فرما. صحابہ کے زمانے میں در زمانے میں ایک چیز ہوتی رہی, چلے آتی رہی. فرق یہ ہے کہ آج ہم آٹو پر مائک لگا رہے ہیں, وہ زمانے میں ان کی آواز ہی ایسی تھی کہ 12-12 کلومیٹر تک سنائی دیتی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز 12 کلومیٹر تک پہنچتی تھی. آج ہم مائک سے بھی نہیں پہنچا سکتے. مصطفیٰ کا ایک غلام ایسا ہے کہ دنیا اس کی نظیر لا ہی نہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں. سرکار نے فرمایا کہ میں نے تمہاری قسم اس لیے نہیں لی کہ میں تمہیں جھوٹا جانتا ہوں, بلکہ اس لیے کہ اتانی جبرائیل واخبرنی بان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ. میں اس لیے تم سے قسم لے کر کے پوچھ رہا ہوں. ابھی سدرہ کے مکین جبریل امین آ گئے, وہی جو سب سے پہلے نبی کے دنیا میں آنے پر ولادت پر جھنڈا لے کر کے آئے, وہی جھنڈے والے جبرائیل تشریف فرما ہیں. اور فرماتے ہیں کہ خدا فرشتوں کی جماعت میں یہ جماعت جو یہاں آپ کو بھیجے جانے پر شکر بجا لا رہی ہے, ان پر فخر فرما رہا ہے. تو یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی ہے کہ ہم ان صحابہ کے نقش قدم پر, ہم ان صحابہ کے عمل پر ہیں. دنیا میں بھی ہمیں رسول اللہ کی حاجت ہے, آخرت میں بھی ہمیں ان کی حاجت ہے. آج ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ہم یہاں زندگی کیوں پائے ہیں؟ مصطفیٰ کے لیے پائے ہیں کہ کسی اور کے لیے پائے ہیں؟ ہماری زندگی سب کے سب مصطفیٰ ہی کے لیے ہے. ہمارا آنا مصطفیٰ کے لیے ہے, ہمارا جینا مصطفیٰ کے لیے ہے, ہمارا مرنا مصطفیٰ کے لیے ہے. ہمیں زندگی سے زیادہ عزیز مصطفیٰ جان رحمت کی شان اللہ نے فضل سے عطا فرمائی. ہماری جانوں سے زیادہ عزیز شان مصطفیٰ, ہماری جانوں سے زیادہ عزیز مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت ہے, ہماری جانوں سے زیادہ عزیز مصطفیٰ کی شان ہے, اور ان کی عزت و اکرام ہے, اور ان کی آمد کی خوشی پر مال خرچ کرنا ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے. مال جمع کر کے رکھنے کا حکم نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا فضل مل جائے, اللہ کی رحمت مل جائے تو مال کو جمع کرنے سے زیادہ خرچ کیا کرو. اللہ تو فرماتا مال خرچ کرو. اب یہ لوگ بولتے اتنا مال خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا فرمان اوپر ہے کہ ان کا فرمان ہوگا؟ بھئی ان کا فرمان تو کوئی ہے نہیں ہے, اللہ ہی کا فرمان ہے جو اللہ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے میرے بندو اور سنو, اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب آپ میرے بندوں سے ارشاد فرما دیں. کیا فرما دیں؟ اللہ کا فضل ملنے پر, اللہ کی رحمت ملنے پر خوب خوشیاں مناؤ. رسول اللہ رحمت للعالمین ہیں کہ نہیں ہیں؟ بے شک رحمت للعالمین ہیں. ان سے بڑی کوئی رحمت ہے نہیں ہے, ان سے بڑی کوئی رحمت نہیں ہے. تو پتہ کیا چلتا ہے, ہر رحمت چھوٹی سی چھوٹی مل جائے تب بھی خوشیاں منا سکتے ہیں, مگر رحمتوں کی جان, جان عالم, جان ایمان
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو اس سے پہلے بچیوں کو زندہ قبروں میں دفن کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ کنواں میں پھینک دیا جاتا تھا، تڑپ تڑپ کر کے چیخ پکار کر کے سسک کر کے مر جایا کرتی تھی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے عورت بچیوں کی عزت کی حفاظت فرمائی، عورت بچیوں کی جان کی حفاظت فرمائی، ان کی پیدائش وبال نہیں بلکہ رحمت ہے، اس کا ثبوت فرمایا۔ حد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے بیٹیاں عطا فرمائی اور امت کو بتا دیا کہ بیٹی ہو جانا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ بیٹی کے باپ کو سنت عطا فرمائی، یہ نعمت ہی نعمت ہے۔ نعمتوں میں زندگی جینے والوں کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ مسلمان مصطفیٰ کے صدقے ہی پر جیتا۔ سرکار فرماتے سنو انا سفر، سرکار فرماتے آدم صفی اللہ وہو کان، نوح نجی اللہ وہو کان، ابراہیم خلیل اللہ وہو کان، موسیٰ کلیم اللہ وہو کان کما کان۔ فرماتے سنو اے لوگو، آدم صفی اللہ ہے، بے شک وہ آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، بے شک وہ نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، بے شک وہ خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، بے شک کلیم اللہ ہے۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، سنو سنو، خدا نے مجھے تمام بنی آدم کا سردار بنایا۔ اور سرکار فرماتے انا محبوب رب العالمین ولا فخر، میں اللہ کا تمام عالم کے رب کا محبوب بنایا گیا ہوں، مجھ پر مجھے اس پر فخر نہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں ہمارا آپ کے کام کی چیز وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، فرماتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں میں حمد کا جھنڈا عطا فرمائے۔ وَيَوْمَئِذٍ آدَمُ وَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِهِ، فرماتے سنو جان لو اس دن کا حال کیا ہوگا۔ آدم صفی اللہ بھی ہو، نوح نجی اللہ بھی ہو، ابراہیم خلیل اللہ بھی ہو، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہو، داؤد خلیفۃ اللہ بھی ہو، عیسیٰ روح اللہ بھی ہو، چاہے جو بھی نبی ہو، ہر نبی کو میرے جھنڈے تلے آئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ جھنڈا سرداری کا عطا فرمایا۔ پتا کیا چلتا ہے، رسول اللہ جب آئے دنیا میں تو جبریل جھنڈے لے کر کے آئے، اور غلامان مصطفیٰ کیا کرتے، ہاتھوں میں جھنڈے لے کے بتاتے ہیں جبریل آپ نے ہمیں جو سکھایا اس کو ہم آج بھی زندہ رکھتے ہیں۔ اب ہم جبریل امین کی سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، شیطان کی سنت کو تم زندہ رکھو، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارے جینے مرنے سے ہمارا کیا فرق پڑنے والا ہے؟ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ سے۔ جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ ان کی بنا مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ عزیزان محترم، زندگی جینا ہے تو مصطفیٰ کے عشق میں جینا سیکھو، مسلمانوں کو بھلا کرنے کی خواہش میں جینا سیکھو، مسلمانوں کو ایک کرنے کی جستجو میں کرنا سیکھو، اور مسلمانوں کو تکلیف دینا، توڑنا، انہیں بکھیرنا، انہیں تکلیف دینا، ان کے مذہبی جذبات کو شیطانی افکار و نظریات کی آگ لے کر کے تکلیف دینا، یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، تو میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچی ہو۔ تکلیف دینے والی عادت سے بچ جاؤ، اور ہمارے آقا نے زندگیوں کو بچایا ہے کہ نہیں بچایا ہے؟ اور اسی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے آج غریب لوگوں کو، جن کے پاس خون خریدنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، ان کو بلڈ بینک سے فری خون کی فراہمی ہو جائے، اس کے لیے تمام بیگن پلی کے مسلمانوں کو، جیسا کہ معلوم ہے، ہر سال کی طرح اس سال بھی بلڈ کیمپ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ حضرات شریک ہوں اور اپنے خون کا 2 قطرے ہی صحیح نذرانہ دے دیں تاکہ کسی غریب کی جان کو بچانے میں وہ کام آ جائے۔ جان بچانا ہمارے لیے بڑے کام کی چیز ہے، جان بچانا ہمارے لیے بڑی اچھی چیز ہے۔ اسلام جان بچانا سکھاتا ہے۔ کیا سکھاتا ہے؟ جان بچانا سکھاتا ہے، اور ہم جان بچانے کے لیے خون کو جمع کر کے دیتے ہیں تاکہ غریبوں کی جان بچنا آسان ہو جائے، ان کے لیے پریشانیاں نہ ہو۔ آج رسول اللہ کے نام پر ہمیں کچھ نہ کچھ قربانی، کچھ نہ کچھ نذرانہ دینا ہے۔ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ ظہر کی نماز سے وہاں پہنچ جائیں گے،
इंशाअल्लाह वहाँ कैंप रहेगा, आप लोग वहाँ पर अपना खून का नजराना पेश करें। और उसके बाद आप जानते हैं कि आसार शरीफ तबरुकात जालिया की जियारत होगी और फिर रात में इशा की नमाज के बाद लाल मस्जिद में बयान होगा, आप हज़रात उसमें शिरकत करें। और देखें, एक बात रखें, इश्क़ मुस्तफ़ा में मस्त हाथी बन के चलना सीख जाओ। इश्क़ मुस्तफ़ा में मस्त हाथी बन के चलना सीख जाओ, इसलिए कि हाथी रास्ते में भौंकने वाले कुत्तों की तरफ नहीं देखता है, उसकी नजर अपनी मंजिल पर होती है। अल्लाह की मंजिल मुस्तफ़ा की रहमत पर है, मुस्तफ़ा की शफाअत पर है। हम उसको जब तक नहीं पाएंगे पलट करके देखना नहीं। साथ ही साथ तमाम हाज़रीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी एक दावत पर अल्लाह के रसूल के नाम पर अपने घरों से निकल करके मोहब्बत का सबूत दिया। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत के कुर्बानी के इंसार को कबूल फरमा ले। इसी तरीके से हम जो डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट है और जो भी गवर्नमेंट के अहदेदारों ने हमारे लिए सड़कों को साफ किया, एहतमाम किया, हमारे लिए प्रोटेक्शन किया, और उसके लिए जिन जिन लोगों ने भी मदद की, एहतमाम किया, जिसने भी आगे बढ़ करके उसको साथ देने की कोशिश की, उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और यकीनन हम आगे भी इसी तरीके से अमन और सलामती के साथ जुलूस करते रहेंगे। फसाद तो हम जानते ही नहीं हैं, फसाद तो हम जानते नहीं, फसाद दूसरे फैलाते हैं, अपने अंजाम को पहुंचते हैं। घर में चोर घुसाते, चोर को बाहर भगाना फसाद नहीं होता है, घर में चोर का घुसना फसाद होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम न फसाद करते हैं, न फसाद को पसंद करते हैं। हम तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जीते हैं, मोहब्बत को ही सिखा करके हम हमें कोई मतलब कोई ताल्लुक किसी से नहीं है, हमें तो रसूलुल्लाह से रिश्ता है। अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं। यहाँ भी झंडा ही है, हश्र में भी झंडा ही है, कल भी झंडा था, आज भी झंडा है, फिर कल भी झंडा होगा। तो झंडे से मोहब्बत करने वाले लोग कौन होते हैं? पाकीज़ा दिल वाले लोग होते हैं। कौन होते हैं? पाकीज़ा दिल वाले होते हैं। और जो झंडे से नफरत करता है वो कौन है? खबीस दिल वाला होता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें पाकीज़ा दिल वाला बनाया। दिल पाकीज़ा ना होता तो मुस्तफा की मोहब्बत न समा सकती। मुस्तफा की मोहब्बत है तो सब कुछ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम के हाजिरी को कबूल फरमाए। परवरदिगार हम गुनाहगार मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हम खताकार मौला हमारी खताओं को माफ फरमा, हमारे आने को कबूल फरमा, हमारे जुलूस को कबूल फरमा, हमारी नेकियों को कबूल फरमा, हमारे अच्छे अमाल को कबूल फरमा, हमें गुनाहों से महफूज फरमा, बलाओं से महफूज फरमा, वबाओं से महफूज फरमा। जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म और मौला जालिमों को नेस्त नाबूद फरमा, मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा, बेमाओं, यतीमों, बेसहारा बच्चों के लिए सहारे, असबाब, निगहबान, कुफू मुहैया फरमा। मौला हमें ईमान पर कायम फरमा, हमारी आने वाली नस्लों को क़यामत तक के ईमान ही पर कायम फरमा, ईमान ही पर दुनिया से जाना नसीब फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हस्बी